بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ بھارت کے دہشت گرد تنظیموں سے گٹھ جوڑ پر پاکستان نے ڈوزیر تیار کر لیا۔ ڈوزیر میں بھارتی شہر کیرالہ اور کرناٹک میں داعش اور بھارتی انتہا پسند تنظیموں اور ان کے افغانستان میں موجود رابطوں کے شواہد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ بھارت جو پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا الزام عائد کرتا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، جس کے حوالے سے پاکستان نے ایک باقاعدہ ڈوزیر بھی تیار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ ڈوزیر اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کو پیش کیا جائے گا۔ ڈوزیر میں بھارتی شہر کیرالہ اور کرناٹک میں داعش اور بھارتی انتہا پسند تنظیموں اور ان کی افغانستان میں موجود رابطوں کے شواہد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بھارت اور دہشت گرد تنظیموں کا یہ گٹھ جوڑ پاکستان سمیت خطے میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ مزید کارروائیوں کے لیے ان تنظیم کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ خیال رہے کہ اب سے کچھ دیر قبل وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی تھی، جس میں بھارت کی دہشت گردی کے شواہد اقوام متحدہ میں پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت اقوام متحدہ، OIC اور P5 ممالک کو ڈوزیر کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ بھارت ریاستی دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، جس کے ذریعے بھارت نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ بھارت ریاستی دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ بڑے شہروں میں کارروائیاں دشمن کا ہدف ہے۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بھارت CPEC منصوبوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، لیکن بھارت کا فاشٹ چہرہ دنیا پر اشاں ہو چکا ہے۔ جبکہ پریس کانفرنس کے دوران DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بھارت کے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہونے اور پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کر دیے۔ گزشتہ رات لائن آف کنٹرول کے کئی سیکٹرز پر پاک فوج اور بھارتی فوج کے مابین شدید جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد پاک فوج نے جوابی کارروائی میں مار کر بھارتی فوج کا برا حال کر دیا۔ بھارتی فائرنگ سے 4 بے گناہ شہری شہید اور 12 زخمی ہوئے، جبکہ بھارتی فوج سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا بھی 1 جوان شہید اور 5 جوان زخمی ہوئے۔ پاک فوج کی جانب سے کی جانے والی جوابی کارروائی میں بھارت کے 5 فوجی ہلاک ہوئے، جس کی تصدیق بھارتی میڈیا نے بھی کی۔ لیکن اپنے بھونڈے دعووں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بھارتی میڈیا نے 9 جون 2019 کی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اسے پاکستان میں بھارتی فوج کی گولہ باری قرار دیا۔ لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، صارفین نے فوری طور پر نہ صرف بھارتی میڈیا کے جھوٹ کی نشاندہی کی، بلکہ بے بنیاد اور جھوٹے دعوے کرنے پر بھارتی میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کے سینئر ایڈیٹر نے یہ ویڈیو شیئر کی اور لکھا کہ اڑی کے مقام پر 3 بھارتی فوجیوں کے ہلاک ہونے اور 3 فوجیوں کے زخمی ہونے کی بری خبر موصول ہوئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے شیئر کی جانے والی ویڈیو کے بارے میں بتایا کہ یہ ویڈیو بھارت کی پاکستان میں کی جانے والی جوابی کارروائی کی ہے۔ تاہم سوشل میڈیا صارفین نے فوری طور پر بھارتی میڈیا کے اس دعوے کی حقیقت بیان کر دی اور بتایا کہ یہ ویڈیو 9 جون 2019 کی ہے، جب جہادیوں کی جانب سے ادلب میں القصابیہ کے مقام پر حملہ کیا گیا۔ لیکن بھارتی میڈیا اسے پاکستان میں بھارتی فوج کی کارروائی کے طور پر پیش کر رہا ہے، جو بھارتی میڈیا کے بے بنیاد اور جھوٹے دعووں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی نہیں، بھارتی عوام کے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس پر پاک فوج کے یونیفارم میں ملبوس احد رضا میر کی تصویر شیئر کر کے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ بھارتی فوج کی جوابی کارروائی میں پاک فوج کا یہ افسر شہید ہو گیا ہے۔
بھارتی عوام کے اس مضحکہ خیز دعوے پر پاکستانی ٹویٹر صارفین نے انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں یہ بتایا کہ پاک فوج کا افسر نہیں بلکہ پاکستانی اداکار احد رضا میر ہیں، جنہوں نے ڈرامہ عہد وفا میں پاک فوج کے جوان کا کردار ادا کیا تھا۔ وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی اکثریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعہ کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے 13 نومبر کو LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجہ میں 4 شہری ہلاک جبکہ 12 زخمی ہو گئے۔ پاکستان فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا 1 فوجی اہلکار ہلاک جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہوتی ہے اور اس کے بعد رب کی بے آواز لاٹھی ایسی اٹھتی ہے کہ ہر قسم کے ظلم کے آگے باندھ کر رکھ دیتی ہے، مگر شاید کشمیریوں کے صبر کو اللہ تعالیٰ ابھی بھی آزما رہا ہے۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں، جس کا آغاز ایک مرتبہ پھر بھارت کی طرف سے ہو چکا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ روز وادی نیلم اور آس پاس کے علاقے میں بھارت نے حد سے زیادہ گولہ باری کی اور سویلین آبادی کو براہ راست نشانہ بنایا۔ کئی لوگوں کے گھر آگ کی نظر ہو گئے اور کچھ لوگ بھی شہید ہو گئے۔ مگر اس ظلم کی داستان میں رقت امیز منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب بچے سکول گئے اور کمر پر بستے لٹکائے واپس گھر کو آئے تو آگے گھروں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ بچے پریشانی اور اضطراب کی حالت میں کھڑے آگ میں جلتے اپنے گھروں کو تکتے رہ گئے کہ ان کے گھروں کو آگ کس نے لگائی ہے۔ بھارت نے گزشتہ 70 سالوں سے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی داستانیں رقم کر رکھی ہے، اور سب سے بڑا ظلم بھارت نے گزشتہ برس 5 اگست کو ڈھایا تھا، جب اس نے مقبوضہ کشمیر کے خاص اسٹیٹس کو ختم کرتے ہوئے بھارت میں ضم کر لیا تھا۔ اب اس نے انڈینز کو کشمیر میں زمین خریدنے اور وہاں کے شہری بننے کا بل بھی منظور کر لیا ہے، جو کہ کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تاہم گزشتہ دنوں کشمیری آبادی پر بھارت کے حملے کو دنیا بھر میں تنقید کا سامنا ہے، اور یہ انسانیت کے ساتھ ظلم کے ساتھ UNO کی قراردادوں کی بھی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کی اس تازہ ترین حرکت پر دنیا کیا ری ایکشن دیتی ہے۔